السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں مالا کے کچھ سیڈ لمحات کو پڑھنے والی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ چلیں جی، پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے سٹوریز اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ 1 نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے ہوئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ آج بند آنکھوں کے دوسری طرف کوئی ڈراونا خواب نہیں آیا تھا۔ آج اس نے ایک خوبصورت، ایک پیارا خواب دیکھا تھا۔ ماں اٹھ گئی تھی، وضو کر کے باہر آئی تو کہنے لگی، میں آج فجر کے بعد سوؤں گی۔ جب سے ماں بیمار ہوئی تھی، معید اور مالا کی ساری توجہ ماں پہ تھی۔ ماں سو گئی تو مالا باہر آ گئی۔ وہ چلتے ہوئے موتیے کے پھول تک آئی اور چند پھول اتارنے لگی۔ ماں ہی آ رہی تھی، اس کو بھی پھول پسند تھے۔ پھول توڑتے ہوئے وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی کیا دیکھا تھا اس نے؟ مالا کی آنکھیں بند کیں تو منظر نظروں کے سامنے بنتا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں وہیل چیئر پر بیٹھی ہیں۔ اس کے کمرے کی چوکھٹ پہ پیچھے کوئی چھوٹے قد کی عورت وہیل چیئر تھامے ہوئے ہے۔ وہ ماں کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ وہ بھی مالا کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی ایک دفعہ۔ نہیں بیٹے، میں نے تو ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بھی مسکراتی ہیں۔ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، حقیقت سے بھی زیادہ چھوٹی۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہیں اور ان کے گلے ملتی ہے۔ ان کے سیاہ اسکارف کی نرمی سے اسے محسوس ہوتا ہے۔ پھول توڑتے مالا کا ہاتھ رک گیا۔ سیاہ اسکارف؟ وہ چونکی۔ ماں نے خواب میں اسکارف لے رکھا تھا، کالا سیاہ اسکارف، جس سے صرف چہرہ نظر آتا تھا۔ ایسا اسکارف انہوں نے پہلے کب لیا تھا؟ ہاں، اسے یاد آیا، احرام کا سیاہ اسکارف، جب وہ حج کرنے گئی تھی اللہ کے گھر۔ کسی کانٹے سے انگلی ٹکرائی، خون کی بوند ٹپکی، پھول ہاتھ سے گرے۔ وہ ایک دم اندر بھاگی۔ ماں، ماں! وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسی طرح کٹورٹ لیے سو رہی تھیں۔ وہ ان کے سرہانے جھکی اور تیزی سے ان کو جھنجھوڑا۔ ماں، ماں! ان کی رنگت سفید تھی اور بند ہوئی آنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھیں۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھ سے ان کا ماتھا چھوا۔ وہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ ماں، میری ماں! وہاں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سناٹا تھا۔ ایک آواز تھی جو ہر طرف سنائی دے رہی تھی، میں آج فجر کے بعد سو جاؤں گی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ معید بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ماں کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، پھر گردن پہ۔ معید ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر بند کر رہا تھا۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی صدا نہیں تھی۔ سلیم، جس نے ماہ بینا کو بھی کال کر دی۔ ماہی باجی، ماہی باجی، آپ کہاں ہیں؟ بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں۔ کیا مذاق ہے سلیم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو کیوں کال کر رہے ہو ڈفر؟ معید نے فون کھینچا۔ معید، معید، مجھے سچ بتاؤ، میری ماں کہاں ہے؟ ماہی، وہ بھی رونے لگا۔ میری ماں، میری ماں، وہ چیخی۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ ہر روتا بچہ ماں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اسے صرف اس کی ماں سنبھال سکتی ہے۔ وہ کس کے پاس جائے گی؟ یہ تھا جی آج کا وہ سیڈ مومنٹس جسے پڑھ کر مجھے بہت رونا آیا ہے۔ امید ہے آپ کو بھی ضرور پسند آیا ہوگا۔